اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ہم نے پہلی آیات میں پڑھا تھا کہ دل جو ہے اس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی؟ اور دل اور ایک اور ورڈ جو قرآن پاک میں یوز ہوا ہے صدور کا، فی صدور الناس، جو کہ سورۃ ناس کے اندر یوز ہوا ہے۔ صدور کے معنی ہوتے ہیں سینے کے، تو ایک ورڈ سینے کے لیے یوز ہوا صدور کا، اور دوسرا ورڈ جو ہے قلوبہم وہ قلب یعنی دل کے لیے یوز ہوا۔ عام طور پر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ سینہ اور دل ایک ہی بات ہے، ایک ہی جگہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ یعنی جب سورۃ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیطان وہ ہے جو کہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا دلوں میں وسپر کرتا ہے لوگوں کے، لیکن جب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، تو ان دونوں کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ اس کا ڈفرنس کچھ ایسے سمجھ لیں کہ جو سینہ ہے وہ ایک چار دیواری ہے، اور جو اس کے درمیان میں گھر ہے وہ دل ہے۔ تو جب انسان کا سمجھ لیں کہ سینہ جو ہے اس کے باہر جو سراؤنڈنگز ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ شیطان آ سکتا ہے، اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس کے ارد گرد آئے، باؤنڈری کے اندر بھی انٹر ہو سکتا ہے، اس سارے ایریے میں وہ جا سکتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی گھر کے یعنی دل جس کا ہے وہ اس کے اندر خود آنے کی اس کو اجازت نہ دے، جب تک وہ خود اس کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ پھر کیا ہوگا کہ شیطان بار بار آئے گا اس گھر کی طرف اور ناک کرے گا اس کے دروازے پہ، یعنی آپ کو بھڑکائے گا، اور ایسا بھی ہوگا کہ کئی بار انسان دروازہ کھول بھی دے گا اس کے لیے، لیکن پھر ایک دم احساس ہوتا ہی اس کو فوراً باہر نکال دے گا اور دروازہ بند کر دے گا، تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اندر رہ سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی وہ اب شیطان ان کے دلوں میں انٹر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے دل میں خود سے انٹر ہو جائے جب تک کہ وہ خود اس کو شخص اجازت نہ دے۔ تو اس کی باؤنڈری میں ہاں البتہ سینے میں یعنی صدور میں جو ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں پہ پھر سکتا ہے، چونکہ یہ اجازت اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں تمہاری راہ پر چلیں گے، یعنی وہ اپنے دل میں انٹر نہیں ہونے دیں گے تمہیں، وہ تمہیں جب بھی دیکھیں گے کہ وہ غلط کی طرف آ رہے ہیں اور تمہارے بہکاوے میں آئیں گے تو وہ تمہیں اپنے دل سے کک آؤٹ کر دیں گے۔ لیکن چونکہ شیطان بار بار کوشش کرتا ہے کہ ہر انسان کو بھڑکائے، تو وہ جب بار بار انٹری کرنے کی کوشش کرے گا اور جو شخص اس دل کا مالک ہے وہ بار بار اس کے لیے اگر دروازہ کھولنے لگ جائے گا، چاہے وہ اس کو پھر کک آؤٹ کر دے پھر کک آؤٹ کر دے، ہر بار اس کو نکالتا جائے گا، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا جب شیطان جو ہے وہ جب زیادہ انٹری کرنے لگ جاتا ہے پھر اس کا اپنا وارا پیرا وہ جمانے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی آؤٹ سائڈر آپ کے گھر میں آئے گا تو وہ اپنی مرضیاں چلانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے طریقے سے گھر کو ڈیکوریٹ کر لے گا، وہ اس کی دیواریں اپنے طریقے سے پینٹ کرنا شروع کر دے گا، وہ گھر میں چیزیں اور لانا شروع کر دے گا، یعنی آپ کو ایک دن ایسا لگے گا کہ وہ نقشہ وہ رہا ہی نہیں جس میں آپ رہتے تھے، وہ اس کو اپنے مطابق ڈھال لے گا۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ اس کا بھی یہی کرنا ہے کہ وہ آئے گا اور اندر آہستہ آہستہ ایسی چینجز کرے گا آپ کے دل کے اندر کہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور یہ چینجز کوئی وہ اس طرح کی بری نہیں کرے گا کہ جو آپ کو بری لگیں، وہ ایسی چینجز کرے گا جو آپ کے دل کو بھائیں گی، آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ اس نے اچھا کیا ہے کام، تو لیکن وہ چیز اچھی ہوگی نہیں آپ کے لیے، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کاموں کو آپ کے لیے اچھا کر کے آپ کو دکھاتا ہے برے کاموں کو، تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اچھے فیل ہوں لیکن اصل میں وہ اچھے ہوتے نہیں، اس لیے اس کو اندر انٹر ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضیاں اندر نہ چلا سکے۔ اور جو شخص شیطان کو اپنے دل میں انٹر نہیں ہونے دیتا اس کے دل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان دلوں کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی جب شیطان انٹری کرے گا تو وہ ایمان کو باہر نکال دے گا، اور جو چیزیں وہ لے کر آئے گا وہ برائی ہوگی اندر، اور وہ آپ کو بھلی محسوس ہوگی دل میں۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ جو شیطان نے انٹری کرنی تھی وہ ان کے دل میں اس نے انٹری کر لی ہے، اور اب اس نے ٹوٹلی ان کا جو اندر کا سیٹ اپ ہے وہ چینج کر دیا ہوا ہے۔
اور جب دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا تو وہ بیماری اور برائی سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے اس کو، یعنی اب شیطان ان کے دل میں انٹر کر چکا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان برائیوں میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، بلا لیتا ہے اس کو اندر، تو لیکن جیسے ہی ایک مومن کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اور اعوذ باللہ کے پڑھتے ہی شیطان کی ساری ڈیکوریشن، اس نے جو کچھ آپ کے دل میں تبدیل کیا ہے وہ سب اس کے سمیت وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کے دل میں موجود رہے، وہ اس سے باہر نکل جائے گا۔ جب ایک انسان دل سے یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو اسی ٹائم شیطان کو اس گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور شیطان زبردستی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا ہے، یہ جو چیز ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ شیطان کسی پہ حاوی نہیں ہوتا جب تک کوئی انسان خود اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا۔ آپ کی صرف نیت کرنے کی دیر ہے، اور آپ نے اعوذ باللہ پڑھی اور ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ شیطان آپ کے دل سے آؤٹ ہو جائے گا، پھر آپ کی اپنی ول پہ آپ اس کو دوبارہ انٹر کر لیں یا آپ اس کو باہر ہی رہنے دیں۔ لیکن ان کیس اگر آپ نے شیطان کو اپنے دل سے آؤٹ نہ کیا اور اس کی بات مانتے گئے تو پھر آپ کا دل بہت بیمار ہو جائے گا، اس کے اندر تمام تر ڈیکوریشنز اور وہ وہی چیزیں رکھے گا جو بری ہیں، اس میں جھوٹ، بدکاری، ہر چیز آئے گی، پھر وہ انسان کو اندر گھر کر لیتی ہے، دل کے اندر یہ چیزیں برائیاں گھر کر لیتی ہیں۔ اسی لیے جب رمضان کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو چینوں میں باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر کس طرح کے لوگ برائیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطان آپ کے دل میں انٹر ہوا اور اس نے وہ تمام برائیاں، وہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں رکھ دیں اور ان کو جگہ دے دی آپ نے اپنے گھر دل کے اندر، تو اب وہ خود تو وہ چین کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا اور اس کو باندھ دیا گیا شیطان کو، تو لیکن اس نے جو اندر آپ کے گھر میں جو کام دکھا کے گیا ہے وہ اب آٹو پائلٹ پہ لگا گیا، اب وہ خود ہی برائیاں جو ہیں وہ خود ہی عمل آپ سے کروا رہی ہیں اور آپ وہ سب کر رہے ہیں جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ تو صرف شیطان کو دل سے نکال دینے سے ہی کچھ نہیں ہوگا، آپ کو وہ برائیاں جو وہ چیزیں رکھ کے گیا اس کو بھی نکالنا پڑے گا، اور اس کی جگہ پر آپ کو واپس ایمان کو تازہ اپنے کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی دو طرح کے لوگوں کو کہا ہے، ایک تو شیطان ہے جو کہ جس کا نام ابلیس ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی شیطان کہا ہے جو کہ شیطان کی صفت رکھتے ہیں، یعنی وہ برائیاں تمام تر ان کے اندر موجود ہیں جو کہ شیطان کے اندر ہیں۔ تو ایسے شخص کو ہم سب کو بلکہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کا ہر ٹائم جائزہ لیں کہ کیا اس کے اندر وہ برائیاں موجود تو نہیں جو شیطان کے اندر تھیں، اور پھر اس کو پاک کریں۔ تو رمضان بھی ہمیں ایک ایسا مہینہ ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا ہے، اب آپ اپنی برائیوں کو کنٹرول کر لیں اور جب رمضان ختم ہو تو اس کو دوبارہ انٹر نہ ہونے دیں۔ اب یہ جو مرض ہے، جو جن لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ مرض تھا کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو شک تھا، یعنی ہر چیز میں وہ شک کرتے تھے، پیغمبر پر شک، ان کی بھیجی ہوئی وحیوں پر شک، اور یہ تھا ان کا مرض۔ اور دوسرا مرض ان کا یہ تھا کہ یہ بزدل تھے اور یہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اسلام کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے۔ ان کے دل میں کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں کہ کہتے تھے کہ کچھ چیزیں تو قرآن پاک میں صحیح لگتی ہیں، ہاں یہاں تک تو قرآن پاک کی بات ٹھیک ہے کہ قرآن کی بات مان لیتے ہیں لیکن حدیث کی نہیں مانیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی بات مانیں گے صرف۔ پھر کہتے ہیں کچھ آیتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں، یہ تو خود سے جوڑی ہوئی لگتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے ہی مذہب صحیح ہیں، یعنی آپ کا بھی مذہب ٹھیک ہے، آپ کا بھی مذہب ٹھیک ہے، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، سچ کے ساتھ نہیں دیتے۔ اور پھر کچھ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے مذہب میں یقین ہی نہیں ہے، اور پھر کچھ ایسے یعنی یہ ڈاؤٹس ہیں، یہ شک ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہم سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ٹوٹل ان کے مرض کا خلاصہ کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ وہ شک کرتے تھے، اور دوسرا وہ بزدل تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ منافقت کرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ اور بات کرتے تھے اور پیچھے سے ان کے دل میں کچھ اور بات تھی۔ تو یہ تھا ان کے دلوں کے اندر مرض، اور یہ سب شیطان نے ڈالا تھا۔ شک ان کے دل میں شیطان نے ڈالا، بزدلی شیطان نے ڈالی، اور منافقت بھی شیطان نے ڈالی، لیکن انہوں نے جگہ دی تو تب ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب علیم، کہ ان پر دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عذاب عظیم، اور یہاں علیم کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عذاب عظیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عذاب،
یعنی دنیا کے اندر آپ کچھ بھی کسی کو اذیت دیں، کچھ بھی سزا دیں، آپ چاہے اس کی کھال ہی کیوں نہ ادھیڑ دیں، لیکن وہ عذاب جب اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. یعنی جب اس کو موت آئے گی تو اس کو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کے لیے وہ عذاب ختم ہو گیا. لیکن عذاب عظیم، بڑے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی اس عذاب کو، اور وہ لگاتار چلتا رہے گا. یہ عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور یہ آخرت میں دیا جائے گا ان لوگوں کو. اور دعا کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف رکھے. اور اس کے بعد عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسا یعنی دردناک عذاب. درد ہمیں دنیا میں کیسی فیل ہوتی ہے؟ ایک بار چیز لگی ہمیں بہت درد فیل ہوئی، اگلی بار آہستہ 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 ہم سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ تکلیف کم لگنے لگ جاتی ہے. جس طرح انجیکشن ہے، ایک بار لگے گا تو وہ زیادہ پین ہوگی، آہستہ آہستہ وہ دماغی طور پہ ہوتا ہے ہمیں، پھر آہستہ آہستہ ہماری وہ پین کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ ایسے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے انجیکشن لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ اس طرح کا دردناک عذاب دے گا جو کہ ہر بار میں پہلی بار جتنا ہی دردناک محسوس ہوگا، اس کی شدت کم نہیں ہوگی، وہ لگاتار بڑھتی ہی جائے گی اس کی شدت. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ جس طرح سے سزا دیتا ہے وہ اس طرح دیتا ہے کہ جس کی مثال ہم لے لیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں بھی تکلیف دی جائے گی. اگر کوئی دردناک اذیت کسی کے لیے بناتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کو دردناک وہی عذاب دے گا. یعنی بالکل برابر کا اس کو ویسا ہی رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جائے گا جیسا اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اگر اس نے کسی کو تکلیف دی تو اس کو آگے تکلیف دی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تکلیف دی ہوئی اور انسانوں کی تکلیف دی ہوئی میں فرق تو ہوگا. اور زیادہ تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر کوئی باہر سے امت کا شخص نہ ہو، کوئی کافر ہو، وہ تکلیف دے، وہ اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی آپ کا اپنا کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور پھر وہ آپ کو تکلیف دے تو اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی. تو اسی لیے ان کے لیے بھی دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا. جیسے اگر کوئی مسلمان کا قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس کا عذاب اور بھی زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ کسی کافر نے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کیا ہو. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے گا اس سے. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے جھوٹ کے ذریعے جو تھا وہ ان کو تکلیف دی تھی مسلمانوں کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگے آئیں گے تو ان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب تیار ہے جس طرح یہ تم لوگوں کو درد دے رہے ہیں. کیونکہ اندر کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کوئی آپ کو تکلیف دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی دردناک عذاب دیا جائے گا اسی طرح جیسے وہ تمہیں دردناک اس ٹائم عذاب دے رہے ہیں.